کیا زیرو انویسٹمنٹ والا بندہ یا کم انویسٹمنٹ والا بندہ ریئل اسٹیٹ میں آ کے اپنا کام شروع کر سکتا ہے؟ میں پہلے دن آگے کوئی گھومنے والی کرسی پہ نہیں بیٹھی گا. مسلم ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ رزلٹ جو ہے وہ اللہ نے دی. آپ نے صرف صحیح ڈائریکشن میں محنت کرنی ہے اور ٹائم ضرور لگے گا. اللہ تعالیٰ بھی یہی کہتے ہیں کہ جی آپ محنت جاری رکھیں اور اللہ ہمیشہ یہ نیت رکھیں کہ آپ کی ذات سے دوسروں کا فائدہ. ایک سلوگن بھی ہمارے چلتا رہا ہے کہ روٹی کپڑا مکان. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تین ایسی بیسک نیسیسٹیز ہیں جس کی ڈیمانڈ کبھی ختم نہیں ہو سکتی. ہاؤسنگ کی ڈیمانڈ کبھی ختم نہیں ہو سکتی. جیسے جیسے آبادی بڑھ رہی ہے، یہ صرف پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کا کام نہیں، پوری دنیا میں اگر آپ گلوبلی دیکھیں گے اور جتنے امیر ترین لوگ دیکھیں گے یا کامیاب بزنس مین دیکھیں گے، وہ یا تو خود ریئل اسٹیٹ ڈیولپر ہیں، آنر ہیں، یا وہ ایز اے ریئل اسٹیٹ انویسٹر کے طور پہ اس فیلڈ سے منسلک ہیں. اچھا سر، آپ نے کتاب لکھی جو کہ ایک نیا کام تھا. عام طور پہ بزنس مین اپنا بزنس کر رہے ہوتے ہیں، اس میں مصروف ہوتے ہیں، لیکن آپ نے اپنی مصروفیت میں سے وقت نکالا اور اسکل آف ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ کے نام سے آپ نے ایک کتاب لکھی. سر اس کی کیا وجہ تھی؟ آپ کو کیوں لگا کہ اس کو لکھنے کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں یہ کتاب ان تمام لوگوں کے لیے لکھی ہے جو میری طرح 2015 میں جو میری سوچ تھی کہ میں نوکری چاہتا تھا، ایک اچھا روزگار چاہتا تھا. آج کی ڈیٹ میں وہ اگر مایوس ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہے. میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہے جو ریئل اسٹیٹ میں تو آگے میری ہی طرح. میں اپنی ایگزامپل آپ کو دوں گا، لیکن 2018 کے اندر ان کو ایک بدترین اسکیم کا سامنا کرنا پڑا. مطلب میرے ساتھ خود میں ایک وکٹم رہا ہوں ہاؤسنگ سوسائٹی کا. تو وہ جو درد ہے، وہ درد مجھے پتہ ہے کہ وہ درد کیا ہوتا ہے جب آپ کی جمع پونجی لٹ جائے. آپ کے پاس اس وقت روزگار نہیں ہے، آپ اس کتاب کو پڑھیں گے، آپ کو A to Z ریئل اسٹیٹ کی پتہ لگ جائے گا کہ آپ نے انویسٹمنٹ کیسے کرنی ہے یا کیسے کروانی ہے. سیکنڈ، اگر آپ ریئل اسٹیٹ انویسٹر بھی ہیں تب بھی آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ پراپرٹی ڈیلر کیسے فراڈ کرتے ہیں، پراپرٹی ڈیولپر کیسے فراڈ کرتے ہیں، ڈاکومنٹیشن میں فراڈ کیسے ہوتا ہے. ہمارے لوگوں کو لیگل پہلو کا نہیں پتہ ہوتا. لوگوں کے پاس پیسہ تو ہے، پراپرٹی لینی ہے، لیکن یہ نہیں پتہ کہ کون سا اسٹیمپ پیپر سے ان کا تحفظ ہوگا. تو اس میں ہم نے لیگل چیزیں بھی، ریالٹی بیس مثالیں، پریکٹیکل ایگزامپلز، تمام تر چیزیں، یعنی کہ کوئی شخص چاہے انویسٹر ہے یا بگنر ہے ریئل اسٹیٹ کے اندر، تمام تر لوگوں کے لیے اس میں اصلاح موجود ہے. ایک اور میں چیز یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم کروڑوں کی چیز آپ لینے جا رہے ہیں، آپ کی جمع پونجی ہے، تو آپ آن سائٹ وزٹ کریں، آپ پراپرٹی کو دیکھیں. جس طرح آپ سوٹ لیتے ہیں، آپ ایک 10 روپے کی بھی ہم چیز لیتے ہیں، ہم کس طرح بارگیننگ کرتے ہیں، کس طرح ہم کہتے ہیں جی وہاں سے بھی پتہ کر لیں. تو پراپرٹی میں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم کسی پہ بلائنڈ ٹرسٹ کر لیتے ہیں، اپنے جاننے والوں پہ بلائنڈ ٹرسٹ کر لیتے ہیں. تو اس چیز کو جب آپ بہت زیادہ محتاط ہو کے چلیں گے تو میرے خیال سے بہت ساری بچت ہو سکتی ہے لوگوں کی. جس طرح ہمارا دین بھی کہتا ہے کہ ایک الفاظ بھی اگر ہمیں کوئی سکھا دیتا ہے، ایک لفظ بھی کوئی سکھا دیتا ہے، وہ بھی ہمارا استاد ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان ہاؤسنگ سوسائٹیز نے XYZ جتنی بھی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، انہوں نے لوگوں کو لائف سٹائل دیا. لوگوں کو اب یہ ٹینشن نہیں ہے کہ بجلی کا کنیکشن کیسے لگوانا ہے، لوگوں کو یہ ٹینشن نہیں ہے کہ روڈ جو ہے کارپیٹڈ کیسے کرانا ہے، پارک جو ہے اس کو کیسے تعمیر کیا جائے گا. آپ کی یہ جو بک ہے، بیسیکلی آپ کی ٹارگیٹ آڈینس اس بک کی کون لوگ ہیں؟ بالکل وہ لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ ہے اور وہ اس پیسے کو کس طرح صحیح طریقے سے انویسٹ کر سکتے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ اس بک کو لانچ کرنے کے ساتھ جو ہم نے ریسنٹلی لانچ کیا، ہم نے ایک مخصوص اس کا کوٹا رکھا ہے، اور جو کہ ان لوگوں کے لیے جو افورڈ نہیں کر سکتے، جو کہ جاب کی تلاش میں ہیں، جو کہ جاب لیس ہے. اور ویسے بھی ہم نے اس کو ڈیزائن ہی ایسے کیا ہے، اس کی پرائس بھی وہ رکھی ہے کہ جو ایک عام بندہ جو کہ مہنگی کانفرنسز اٹینڈ نہیں کر سکتا، اور آپ کو پتہ ہے ریئل اسٹیٹ میں بہت زیادہ فقدان ہے کہ کوئی بھی آپ کو منٹور نہیں ملتا جو آپ کو سکھائے نا، کیونکہ یہ ٹریڈیشنل وے میں ہی ساری چیزیں پریکٹس ہو رہی ہیں. تو ایک جو نیا آنے والا بندہ ہے جو میری طرح، میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا، کچھ کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے بھی انشاءاللہ بینیفیشل ہے، کیونکہ ہم نے اس کی بہت ہی معقول سی قیمت رکھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے آج اگر الحمدللہ ہم انٹرنیشنلی بھی کام کر رہے ہیں اور نیشنلی بھی الحمدللہ تمام میجر سٹیز میں کام کر رہے ہیں، لیکن میں پہلے دن آ کے کوئی گھومنے والی کرسی پہ نہیں بیٹھا. میں نے پہلے دن آ کے محنت کی ہے. یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ محنت سے ہم بنے ہیں، لیکن ہم سب جو ہیں وہ اللہ میڈ ہیں. ہم لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مقام پہ پہنچایا ہے، اور بس اللہ تعالیٰ بھی یہی کہتے ہیں کہ جی آپ محنت جاری رکھیں اور اللہ تعالیٰ پہ توکل رکھیں. اور میں اور لوگوں کو بھی یہی کہوں گا کہ ہم لوگ
نیکی کرنے کے لیے, بھلائی کرنے کے لیے ہم کوئی دوسرا راستہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ اگر ایک ڈاکٹر ہے تو وہ شاید اپنے پیشنٹ کو صحیح طریقے سے ڈیل نہ کرے, لیکن ویسے جا کے جو ہے اپنا جو سیلف سیٹسفیکشن ہے یا اپنا عبادت ہے وہ پوری کر لے گا. میں سمجھتا ہوں آپ اپنے کام میں رہتے ہوئے بھی ایک اچھے مسلمان ہونے کا ثبوت دے سکتے ہیں. اوورسیز پاکستانیز میں ہم نے الحمدللہ مور دین 40,000 پلس کلائنٹس ڈیل کیے, جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میرے پاس سوشل میڈیا کی طاقت نہیں ہوتی تو شاید میں نہ کر پاتا.